قوم آج کے اوپر، کبھی قوم سمود کے اوپر، کبھی قوم نوح کے اوپر، لیکن چونکہ سرور کائنات رحمت للعالمین بن کر آئے، لہٰذا آپ نے کبھی بدعا کے لیے ہاتھ نہیں بنایا۔ اور 13 برس مکے کی زندگی میں ان ظلم و ستم کا سامنا کیا، لیکن رسول کریم ثابت قدمی کے ساتھ تبلیغ دین کرتے جا رہے ہیں، تبلیغ پیغام الہی کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی، اس کے بعد ہجرت کا حکم ہے۔ اب سرور کائنات سے مولا کائنات علی بن ابی طالب کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور خود خدا سے ہجرت فرمائی۔ اب جو مدینے کی 10 برس کی زندگی ہے سرور کائنات کی، مصیبت طیبہ ہے، مدینائی کو مقام ہے جہاں اسلام کی پہلی جنگ بدر واقع ہے۔ اس کے بعد کفار پھر یکجا ہو کر جنگ احد میں آئے، اس کے بعد کفار یہود یکجا ہو کر جنگ خندق میں آئے۔ جب کفار نے یہ دیکھا، یہودیوں نے یہ دیکھا کہ ہم اکیلے اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہ یہودی اور کفار و مشرکین یکجا ہو کر جنگ خندق میں آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہودیوں اور کفار و مشرکین کی پرانی سیرت ہے کہ جب اسلام کی مخالفت کرنا ہوتا ہے تو یہ یکجا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آج یہودی اور کفار و مشرکین اسلام کی مخالفت میں یکجا ہے تو تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تاریخ اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے۔ جو 10 برس کی سرور کائنات کی زندگی ہے، جو تاریخ شاہد ہے کہ 87 لڑائی ہے، تو کیا سرور کائنات صرف لڑائیاں ہی لڑتے رہے، صرف جنگیں ہی کرتے رہے؟ اور اگر جنگیں کر رہے تھے تو کیا رسول کوئی حاکم تھے، کوئی بادشاہ تھے، کوئی سلطنت رسول نے قائم کی تھی، کوئی حکومت قائم کی تھی، کوئی دارالسلطنت تھا یا کوئی فوج مرتب کی تھی؟ ایسا کچھ نہیں۔ اس لیے کہ اگر فوج ہوتی تو فوج کے دستے ہوتے ہیں، ان کے سربراہ ہوتے ہیں، ان کے سردار ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں مقرر ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ادھر جب بھی اسلام مخالف طاقتیں یکجا ہو کر سرور کائنات کے خلاف آتی تھی تو رسول نے وہ جذبہ پیدا کر دیا تھا مسلمانوں کے اندر کہ ہماری زندگی اللہ کے لیے، ہماری موت اللہ کے لیے۔ کوئی لشکر نہیں ترتیب کیا گیا، کوئی تنخواہ مقرر نہیں۔ اس لیے بڑی عجیب بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی تنخواہ دی جاتی ہوتی، کوئی لشکر مقرر ہوتا، جو رسول کے لشکر کا علمدار تھا وہ کبھی یہودیوں کے باغات میں مزدوری نہ کرتا۔ ایک نعرے سلوات۔ جب کہ اسلام مخالف طاقتیں یکجا ہو کر رسول کے مقابلے میں آتی تو اس وقت مدینے میں اعلان کر دیا جاتا، اب سر سال کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ کوئی اگر منظم دستہ ہوتا ہے، منظم فوج ہوتی ہے تو اس میں عمر کی قید ہوتی ہے۔ 21 عمر کے افراد کو بھرتی کیا جائے گا، 21 عمر کے افراد کو ریٹائر کر دیا جائے۔ لیکن یہاں جب اسلام پر وقت پڑا تو سلمان تم بھی چلو، عمار تم بھی چلو، ابو ذر تم بھی چلو، اگر کوئی 15 برس کا نوجوان ہے تو وہ بھی چلے، اگر کوئی 100 برس کا بوڑھا ہے تو وہ بھی چلے۔ یہ جذبہ تھا کہ اگر ہم ماریں گے تو مجاہد کہلائیں گے، غازی کہلائیں گے، اور اگر مریں گے تو شہید کہلائیں گے۔ ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے، ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے۔